ناظرین، آج اس پروگرام میں انشاءاللہ میں نماز عید کا جو ہے مسنون طریقہ نماز عید کس طرح ادا کی جاتی ہے تو وہ انشاءاللہ بیان کروں گا۔ تو اس سے قبل میں جو عید کے دن جو امور مستحب ہیں ان کے بارے میں ذکر کروں گا، وہ سماعت فرما لیں۔ تو عید کے دن جو ہے نماز عید پڑھنے سے قبل جو ہے کام کرنے چاہیے جو مستحب عمل ہے۔ تو جب بھی نماز عید پڑھنے کے لیے جائیں اس سے قبل اپنے ناخن جو ہے وہ ترشوانا یہ بھی مستحب ہے، غسل کرنا یہ بھی مستحب ہے، مسواک کرنا یہ بھی مستحب ہے، اچھے کپڑے پہننا، اچھے کپڑے پہن کر جو ہے نماز عید پڑھنے کے لیے جانا۔ اگر نیو کپڑے ہیں تو وہ پہن لیں تو وہ بھی مستحب عمل ہے۔ مستحب ہے کہ اچھے کپڑے پہن لیں۔ اگر نیو کپڑے نہیں ہیں تو پھر انہیں جو آپ کے پاس جو پرانے کپڑے ہیں انہیں دھو کر انہیں اچھی طرح دھو کر انہیں پہن کر نماز عید پڑھنے کے لیے جائے۔ اسی طرح خوشبو لگانا، خوشبو لگا کر اچھے طریقے سے تو نماز عید کے لیے جائے۔ اور اسی طرح صبح کی نماز مسجد کے محلہ میں جو قریب مسجد ہے اس میں پڑھنا، نماز جو ہے عید جس دن عید ہو اس دن جو ہے صبح کی نماز جو ہے مسجد میں پڑھنا یہ بھی مستحب ہے۔ اور اس کے بعد نماز سے پہلے جو ہے صدقہ فطر جو ہے ادا کرنا، جو ہم صدقہ فطر ادا کرتے ہیں مستحب یہ ہے کہ وہ نماز عید سے جو ہے قبل پہلے جو ہے وہ ادا کر دے۔ اسی طرح عیدگاہ کو پیدل جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا یہ بھی مستحب عمل ہے کہ جو ہے نماز عید پڑھنے کے لیے جائے ایک راستے سے، جب نماز عید پڑھ کر آئے تو راستہ چینج کر لے، راستہ جو ہے بدل کر اور راستے سے آئے تو یہ بھی مستحب ہے۔ اسی طرح نماز عید سے قبل جب نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے تو کوئی بھی میٹھی چیز کھا لیں، بہتر یہ ہے، سنت یہ ہے کہ کھجوریں کھا لیں، 3، 5، 7 تاک جو ہے کھجوریں وہ کھا کر جو ہے نماز عید پڑھنے کے لیے جائے، یہ بھی مستحب عمل ہے، سنت طریقہ ہے کھجوریں کھا کر جانا۔ اگر کھجوریں نہیں مل رہی، کھجوریں آپ کے پاس نہیں ہیں تو پھر آپ جو ہے کوئی بھی جو ہے گھر میں میٹھی چیز ہے وہ کھا کر نماز عید پڑھنا نماز عید کو جانا تو یہ مستحب عمل ہے۔ تو اسی طرح ناظرین وہ میں نے باتیں عرض کی جو نماز عید سے قبل مستحب عمل ہیں۔ تو اب انشاءاللہ نماز عید کا جو ہے طریقہ ہے وہ انشاءاللہ سماعت فرما لے۔ اس سے قبل جو ہے نماز عید پڑھنے سے قبل جو نیت کرنی ہے ہم نے، تو نیت جو ہے دل کے ارادے کا نام ہے۔ اگر زبان سے نہ بھی الفاظ بولیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، دل میں ارادہ ہونا چاہیے۔ تو زبان سے جو اگر الفاظ بولنے ہیں تو زبان سے الفاظ جو بولنے ہیں وہ اس طرح کہ نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر واجب 7 زائد 6 تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ قبلہ شریف کی طرف تو پیچھے اس امام کے اللہ اکبر۔ تو اس طرح جو ہے آپ نیت کر لیں، نیت دوبارہ سماعت فرما لیں کہ نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر واجب 7 زائد 6 تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ قبلہ شریف کی طرف اور پیچھے اس امام کے اللہ اکبر۔ تو جس وقت آپ نے اللہ اکبر تکبیر تحریمہ پہلے کہہ کر جو ہے آپ نے ہاتھ باندھنے ہیں تو ناف کے نیچے جو ہے وہ ہاتھ باندھنے ہیں۔ تو ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کر اس کے بعد ثنا پڑھنی ہے تو تمام لوگ ثنا پڑھیں گے کہ اس کے بعد امام صاحب جو ہے جو 3 تکبیریں کہیں گے، پہلی تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو اس کے بعد جو ہے ہاتھ باندھنا نہیں ہے، ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ تو پیچھے جتنے بھی امام صاحب کے مقتدی ہیں، پیچھے جو جتنے بھی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی اسی طرح کریں، ہاتھ کانوں تک اٹھائیں تو اٹھا کر جو ہے وہ ہاتھوں کو باندھنا نہیں ہے، ہاتھوں کو چھوڑ دیں۔ تو دوسری تکبیر جب امام صاحب کہیں تو ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھائیں، اس کے بعد جو ہے ہاتھوں کو بالکل سیدھا چھوڑ دیں۔ اس کے بعد تیسری تکبیر میں جب تیسری تکبیر کہنی ہے تو اس کے بعد جو ہے ہاتھ آپ نے باندھ لینے ہیں۔ تو پھر امام صاحب قرات کریں گے، قرات کے بعد کوئی سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی صورت ملائیں گے، اس کے بعد رکوع کریں گے۔ پہلی رکعت اس طرح مکمل کر کے دوسری رکعت جو ہے آپ نے قرات کرنے کے بعد جب قرات مکمل ہو جائے گی سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھنے کے بعد پھر رکوع سے قبل 3 تکبیریں ہوں گی۔
تو 3 تکبیریں اسی طرح کہ ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھائیں گے، تو اس کے بعد ہاتھوں کو بالکل سیدھا چھوڑ دیں گے، پھر دوسری مرتبہ ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھائیں گے، پھر ہاتھوں کو جو ہے بالکل چھوڑ دیں گے، اسی طرح تیسری مرتبہ پھر تکبیر کہیں گے تو ہاتھوں کو کانوں کی لو تک لے جائیں گے اور پھر ہاتھوں کو بالکل سیدھا چھوڑ دیں گے۔ چوتھی مرتبہ جو تکبیر کہنی ہے اس میں ہاتھوں کو اٹھانا بھی نہیں ہے، تو اس میں ہاتھوں کو باندھنا بھی نہیں ہے، تکبیر کہہ کر اور رکوع میں چلا جانا ہے۔ تو اس طرح اگر آپ رکوع میں جو ہے چلے جائیں گے تو رکوع میں اس طرح آپ اپنی جو ہے بقیہ نماز وہ مکمل کر لیں۔ مکمل کرنے کے بعد جو ہے آپ اس کے بعد جو ہے خطبہ جو ہے یہ جو ہے عید کا جو خطبہ ہے یہ جو ہے نماز کے بعد ہوتا ہے، اور جمعہ کا جو خطبہ ہوتا ہے وہ نماز سے پہلے ہوتا ہے۔ تو جو جمعہ کا جو خطبہ ہے وہ شرط ہے، تو اسی طرح جو عید کا خطبہ ہے وہ سنت ہے۔ اگر آپ سن لیں گے تو بہت اچھی بات ہے، ثواب ملے گا۔ اگر کوئی نہیں بھی سنتا تو اس میں جو ہے اس کی نماز عید جو ہے ہو جائے گی۔ جمعہ میں جو ہے خطبہ وہ شرط ہے، نماز عید میں جو ہے خطبہ نماز عید کے بعد پڑھا جاتا ہے تو وہ سنت ہے، تو سننا چاہیے اور سب پر جو ہے ضروری ہے کہ وہ سنیں، کیونکہ سنت ہے، ثواب ملے گا۔ تو اس طرح آپ نے نماز جنازہ مکمل پڑھنی ہے، اس کے بعد جو ہے آپ نے اپنے گھروں کو واپس جانا ہے۔ تو رستہ حضور علیہ السلام کی سنت تھی کہ رستہ چینج کر کے واپس جب گھر جایا کرتے تھے، جس رستے سے آتے تھے اس رستے سے واپس نہیں جاتے تھے، تو رستہ چینج کر کے گھر کو واپس جاتے تھے۔ تو آپ بہتر ہے کہ اس رستہ چینج کر لیں، تو یہ بھی مستحب ہے۔ تو جب آپ جائیں تو نماز عید کے بعد آپس میں جب ملیں، گلے ملنا اور عید جو ہے مبارکباد پیش کرنا اور مصافحہ کرنا، تو سب کو سلام پیش کرنا، یہ بھی ایک مستحب عمل ہے، یہ بھی سنت ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ جب بھی آپ نماز پڑھ کر جائیں، اس طرح لوگوں کے اندر محبت، اتفاق اور اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ جب آپ نماز عید کے بعد گلے ملتے ہیں، ایک دوسرے سے سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، یہ بھی ایک اچھا عمل ہے۔ تو سب جو ہے اس طرح سب کو کرنا چاہیے تاکہ لوگوں میں اس طرح پیار بڑھتا ہے، محبت بڑھتی ہے، اتفاق اور اتحاد کے جو ہے دولت وہ ملتی ہے۔ تو اس طرح آج کا جو پروگرام ہے اس میں میں نے